اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ پہلی چیز، ظالم جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا، بھلے وہ دنیا میں دیندار نظر آ جائے، نمازی، ٹوپی، داڑھی سب کچھ ہے، لیکن اس کے بعد اگر وہ ظالم ہے، کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا آدمی پسندیدہ تو نہیں ہے، اللہ اسے پسند تو نہیں کرتا۔ اور دوسری چیز سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے، وہ تو ان لوگوں کو اس دن تک کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ ظلم کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ظالم ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ظالم لوگ یہ بالکل نہ سمجھے، ہرگز ایسا نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے، یعنی اللہ کو نہیں معلوم ہے، تم کرتے سو ظلم اللہ کو نہیں معلوم ہے، ایسا مت سمجھو۔ تم آج طاقت میں ہو، تم آج پاور میں ہو، تم آج جوان ہو، اس طرح تم اپنی جوانی کا، اپنی طاقت کا، اپنے پیسے کا استعمال کرتے ہوئے کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہو، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ پراپرٹی بھی آپ حاصل کر لیے، مالدار بھی بن گئے ہیں، اور بہت زیادہ آپ کے گھر میں مال کی وجہ سے خوشیاں ہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، تو آپ یہ مت سمجھو کہ ارے یہ ظالم ہے، لوگوں کو ڈبا کے کھاتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، ایسا ویسا سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی خوش ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بول رہا؟ اللہ کو غافل مت سمجھو، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوں گا لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ تم جو بھی ظلم کر رہے ہو تم اللہ کی نظر میں ہو، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے، ٹائم دے رہا ہے۔ اچھا، اور ظلم کرتا چل کتنا کرتا، قیامت کا بھی ایک دن آنے والا ہے جب تک تیرے لیے ڈھیل ہے، جب اللہ تعالیٰ پکڑنے لگ جائیں گا تو اس عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے ظالموں کو، کبھی دنیا میں بھی پکڑتا ہے یا کبھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ظلم کرتے کرتے اور بھی زیادہ گناہ میں پھنس جائیں، یا پھر اللہ تعالیٰ اس لیے بھی کبھی کسی کو ڈھیل دیتا، موقع دیتا، مہلت دیتا، تاکہ وہ اصلاح کر لے، اپنی توبہ کر لے، وہ مان جائے۔ ٹھیک ہے، چلیے اس کے بعد یہ دو آیتیں سننے کے بعد اگر ہم حدیثیں دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب بنے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ قیامت کے دن انسان کو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ قیامت کے دن جو اندھیروں میں رہے گا وہ تو بہت بڑے عذاب میں رہے گا۔ پل صراط پار کرنے کے لیے اسے روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر روشنی کے وہ پل صراط کا راستہ پار نہیں کر سکتا، وہ تو جہنم میں گر جائے گا۔ تو جو بھی دنیا میں ظلم کر کے مرتے ہیں، قیامت کے دن یہ ظلم ان کے لیے اندھیروں کا باعث بنے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ پھر اسی طرح اگر ہم لوگ دوسری حدیث دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی دعا سے بچو، مظلوم کی دعا سے ڈرو، کیونکہ اس کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یعنی مظلوم کی بد دعا جو ہوتی ہے اس سے بچو، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کے اوپر بھی تم ظلم کر رہے ہو، اگر وہ دعا کر لیا اللہ تعالیٰ سے، اللہ آج میں کمزور ہوں، اللہ میں آج بدلہ نہیں لے سکتا، آج یہ ظالم میرے اوپر ظلم کر رہا ہے، اللہ تو اس کا بدلہ لے لے، اللہ انصاف کا معاملہ کر۔ اس طرح وہ جو بھی مظلوم کی بد دعا اگر نکلتی ہے، یعنی وہ اگر دعا بھی نہیں کرتا لیکن اس کی جو آہ نکلتی ہے، آہ جو ہوتی ہے نا، مظلوم کی آہ، یہی اس کی بد دعا ہے۔ تو تم جس کے اوپر بھی ظلم کرے، اگر وہ مظلوم بدلہ نہیں لیا لیکن وہ دعا کر رہا ہے، وہ بد دعا دے رہا ہے تمہارے لیے، تو پھر سمجھو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے اور اس کے دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو سن لیتا ہے۔ اب وہ مظلوم کی بد دعا اسے دنیا میں بھی لگ سکتی ہے، اور اگر دنیا میں وہ بچ بھی گیا، آخرت میں تو نہیں بچ سکتا۔ اس لیے انسان کو ڈرنا چاہیے، کسی کے اوپر ظلم کرتے ہوئے ہمیشہ خوف کھانا چاہیے۔ یہ حدیث ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ آج میں طاقت ہوں، میرے پاس طاقت ہے، بول کے اگر میں آج کسی کے اوپر ظلم کرا تو ہو سکتا ہے وہ کمزور آدمی اگر میرے لیے بد دعا کر دے تو یہ بد دعا میری فیوچر میں، میری زندگی میں کبھی بھی کسی بھی شکل میں لگ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد وہ بیمار ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کے اولاد نافرمان نکل جائے،
ہو سکتا ہے اس کے کاروبار میں نقصان ہو جائے. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی کاروبار تو اچھا چل رہا, خوب پیسے والے ہیں, بہت کما لیے. ارے بھائی بہت کچھ پراپرٹی تو جما لیے ہوں گے, لیکن اگر اولاد نافرمان نکل جائے اور تمہارے بڑھاپے میں تمہاری اولاد تمہیں اگر ستانے لگ جائے, اگر گناہ گار نکل جائے, تمہیں شرمندہ کرنے والی, ذلیل کرنے والی اولاد اگر نکل جائے, تو تمہارا جو ظلم کر کر کے غریبوں کی پراپرٹیاں چھین چھین کے, جھوٹ بول کے, دھوکہ دے کے تم نے جو پراپرٹیاں جمع کی ہے, اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو یاد رکھو, مظلوم کی بددعا سے بچنا ہے. انسان کو کسی کے اوپر ظلم کرنے سے بچانے والی چیز یہی ہے. انسان کو جب یہ یاد رہے کہ اللہ آج میں طاقتور ہوں بول کے اگر کسی کے اوپر ظلم کرا, کسی کو مارا, کسی کی ستایا, اگر وہ بددعا دے دے, اللہ اگر وہ بددعا مجھے لگ جائے, تو پھر مجھے کون بچا سکتا ہے؟ یہ ایک ڈر انسان کو ظلم سے بچا سکتا ہے, یاد رکھو. چلیے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث اگر ہم دیکھیں گے, اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے, پھر جب اسے پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں. صحیح بخاری کی روایت. ظالم کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا, ڈھیل دیتا, ڈھیل دیتا, ڈھیل دیتا. ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے, ہو سکتا ہے وہ واپس آ جائے, پلٹ کے آ جائے, لیکن اللہ تعالیٰ جب پکڑ لیتا ہے تو پھر اسے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوتا. تو اس لیے ہم ظلم کر رہے نا, اس کے باوجود بھی ہم خوش ہیں نا, اس کے باوجود بھی ہمارے مال میں برکت ہے نا, اس طرح سوچ کے اگر زیادہ ظلم کرتے رہیں گے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے, سمجھ لینا. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, کسی نہ کسی دن پکڑے گا. یہ ڈر کے ساتھ انسان کو ظلم کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. یاد رکھو, اگر ہم لوگ سورہ نساء بھی نکال کر دیکھیں گے, کیونکہ آج ہمارا ٹاپک عورتوں پہ ہونے والا ظلم ہے, تو آج صرف عورتوں کے تعلق سے جو بھی ظلم ہو رہا ہے وہ ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 19 میں کہتا ہے, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اور ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو. اللہ تعالیٰ عورتوں کے بارے میں یہاں پر بول رہا, عورتوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ, حسن سلوک کے ساتھ, بھلے انداز میں ان کے ساتھ زندگی گزارو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بول رہا, اور اگر تم انہیں پسند نہ کرتے ہو تو یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو. مطلب یہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہوئے یہاں پر ہم لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو, تم اپنی بیویوں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, اچھے سلوک کے ساتھ زندگی گزارو, بھلائی کرو. یعنی اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے یہاں پر مردوں کو عورتوں کے تعلق سے کہ تمہاری عورت کے اندر کوئی چیز تمہیں ناپسند آ جائے, کوئی چیز پسند نہیں آتی ہو سکتا ہے اسی میں اللہ تعالیٰ یعنی اس عورت میں کوئی اور اچھی چیز بھی رکھ دیا ہو, تو اس چیز کو یاد کر کے جو چیز تمہیں پسند نہیں آ رہی ہے اسے بھول کے ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے, حسن سلوک کرتے ہوئے زندگی گزارو, لیکن ظلم مت کرو, بول رہا اللہ تعالیٰ.